کہ بچے کو اس کے نسب کا حق دینا. اب ہوتا یہ ہمارے معاشرے میں بعض گھروں میں اللہ اولاد کی نعمت نہیں دیتا تو بچے کسی کا اڈاپٹ کر کے کسی اور سے، خالہ سے، ماموں سے، پھوپھی سے بچہ لے لیا جاتا ہے، یا ویسے آج کل مختلف ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، ان اداروں سے بچہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد والدین کیا کرتے ہیں، اس کو اس کے باپ کے طور پہ اپنا نام وہاں لکھواتے ہیں. اب اسلام نے اپنا نام لکھوانے سے منع فرمایا، اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے گا جو اس کا اصل باپ ہے. اور قرآن مجید نے بیان کیا اگر تمہیں اس کے اصل باپ کا علم نہ ہو، فار ایگزامپل کسی نے عیدی سینٹر سے بچا لیا تو پھر وہ کیا کرے بھائی؟ فرمایا وہ آپ کو اگر اس کے باپ کا علم نہیں ہے تو آپ انہیں اپنا بھائی کہیں گے، اپنا بیٹا پھر بھی نہیں کہیں گے. آپ اس کے باپ کی جگہ پہ آئی ڈی کارڈ پر اپنا نام نہیں لکھوا سکتے. عمر بھر آپ اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکاریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ تمہارا اصل باپ میں نہیں ہوں، تمہارا اصل باپ وہ ہے. قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا سنیے سورہ احزاب. فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان لے پالک بچوں کو جن کو پالا آپ نے ہے مگر آپ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکاریں گے. ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی انصاف کی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یاد رکھو اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، یا وہ تمہارے دوست ہیں. اصل بچے کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کے اصل باپ کے نام سے ہی پکارا جائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے متعلق دعویٰ کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے تو فرمایا اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. یہ صرف اسی باپ کا حق ہے جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا. تو لہٰذا یہ بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو اس کے باپ کے نسب سے ہی پکارا جائے.